السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین و حضرات، آج ہم ڈسکس کریں گے پاور سیکٹر کو اور جو کلیمز ہیں گورنمنٹ کے کہ جو پرائس آف الیکٹریسٹی ہے ہم لوگوں کے لیے وہ کم ہوئی ہے اور بھی کم ہوگی، اینڈ دے ہیو اے پلان فار دیٹ. ویل ڈسکس ہاؤ اپروپریٹ دا پلان از. کیا یہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مگر ایک بات کہنے کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف، انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے ٹو منسٹر آف پاور اویس لغاری صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی اچھا کام وہ کر رہے ہیں. ہم ذرا اسیس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کام کتنا اچھا ہے یا دیر آر سم باٹل نیکس ٹو دی امپلیمنٹیشن آف دیئر اسٹریٹجی. ہمیں آج سارے ہمارے مہمان آئی تھنک فار آفٹر اے لانگ ٹائم دے آر آل ان دا اسٹوڈیو. بیرسٹر اصغر خان صاحب ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں. رائٹ ناؤ انہوں نے بتایا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کوئی آپ آئی پی پیز کے کیسز تو نہیں لڑ رہے، تو انہوں نے کہا نہیں، آج کل میں روڈ اینڈ انفراسٹرکچر، بٹ ویل آسک یو اباؤٹ دا پاور سیکٹر. کیانی صاحب ویری ویری ویل نون جرنلسٹ، انگلش جرنلزم میرے خیال میں ساری عمر ہی آپ نے کی ہے. سو ہی از ایسوسیٹیڈ ود ان کی جو بیٹ ہے وہ اکنامکس رہی ہے اور پاور سیکٹر پہ بہت کی. اور ہمارے جو ان ہاؤس جو ایکسپرٹ ہیں، مشتاق گھمن صاحب بزنس ریکارڈر کے، اسلام آباد بیورو کے بہت سینئر رپورٹر ہیں. ہی ہیز بین انوالوڈ ان دس سیکٹر اینڈ یہ بیٹ ان کی رہی ہے آئی تھنک فار 20-30 ایئرز if not more, right? So I'll start off with کیانی صاحب. کیانی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے کی ہے ٹو ریڈیوس دا یوٹیلیٹی بلز جو ہمارے ہیں پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ 3 فولڈ ہے میرے خیال میں. ایک تو انہوں نے آئی پی پی سے ڈیل کی ہے، اور یہ جو اسینشیل چیز تھی یہ شروع ہوئی تھی میرے خیال میں خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اور فیض حمید صاحب نے بڑا ہاتھ مڑوڑے تھے ڈومیسٹک لوگوں کے، تو یہ ٹیک اینڈ پے ہو گئی تھی، ٹیک اور پے کی بجائے سو کیپیسٹی پیمنٹس وہ نہیں ہو رہی تھیں. دوسری ان کی جو ہے وہ دا وے از ٹو یہ جو لون کمرشل بینک سے لیا تھا ٹو ریٹائر دا سیکورٹی، آئی تھنک 1.275 ٹریلین، بٹ اس میں ایک فور کاسٹ ہے کہ جو ڈیٹ سروس سر چارج ہے اگر وہ 10% تک کیپ نہیں کرنا، بیکاز فنڈ نے قائب نہیں کرنا اگر آپ اس کو پورا نہ کر سکیں، سو دین یو ول دین اٹ پاس آن ٹو دا کنزیومرز. اور تیسرا آئی تھنک وہ جو نارمل گھسی پٹی چیز ہے کہ جی ہم وہ چوروں کو پکڑ لیں گے، ہم وہ جو ٹرانسمیشن لاسز کو ختم کر دیں گے، ہم ریسیویبلز بڑھا لیں گے، تو وہ ایک وہ ہے. اگر اور کچھ ہے تو آپ بتائیے. اینڈ واٹ ڈو یو how do you think this is being implemented, these strategy? دیکھیں ان دونوں تینوں آلموسٹ ساری چیزیں آپ نے گن لی ہیں، تو ٹو اوائڈ ریپوٹیشن کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹ کی ٹرمینیشن یا ان کی ریویژن یا جو اپنے جی پی پیز ہیں ان کے ٹرمینیشن وغیرہ، یہ ساری ملا کے، اور اس میں پھر وہ جو لاس ریڈکشن جو ساری ہائپ کہ جی لاس ریڈکشن کے اوپر اور تھفٹ کنٹرول کے اوپر اور ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا جو آل پٹ ٹوگیدر جو اس کا ٹوٹل امپیکٹ آیا جی وہ 1.15 روپیز پر یونٹ آیا، جو بیس ٹیرف میں ایڈجسٹمنٹ ہے. اس کو آپ کہیں کہ وہ جو آئپ کریٹ کرنے کے لیے تو آپ 3 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں اور 4 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں کہ سیونگ ہوئی. لیکن اگر وہ 1 روپیہ 15 پیسے پر یونٹ امپیکٹ آتا ہے تو پھر میرا خیال ہے اٹ واز بیٹر ناٹ ٹو ڈو دیٹ. اتنا سارا آپ نے ہاں جی، اور انویسٹر کانفیڈنس آپ نے وہ کیا، انوائرمنٹ خراب کی. اگلی دفعہ جب آپ پاور پروجیکٹ کروا رہے ہوں گے تو پھر یہ والی کاسٹ جو ہے اس میں ایڈ آن ہوتی رہے گی جو ہسٹری میں رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایکسچینج ریٹ کو آپ نے فریز کیا وہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے. اگر آئندہ اس طرح کی اگر کوئی کرائسس ہو تو کانٹریکٹ میں فریز کیا ہے، جو کنٹرول کیا ہے. ویسے یہ اصولی طور کے اوپر یہ اصغر صاحب چونکہ بیٹھے اور یہ اس وقت ان ساری چیزوں میں انوالو تھے، آئی ووڈ لائک ہاں جی کہ یہ چیز شاید اس وقت فور کاسٹ ہونی چاہیے تھی، گورنمنٹ کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جی یہ کس طرف جائے گی. کیونکہ جو پہلا سال تھا جی جو جب ڈار صاحب ایز فائنانس منسٹر ان کا ٹینیور ختم ہوا
کب کے کس سال کی بات کریں؟ ان کے 4 ٹینیئر پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں جب انہوں نے 100 روپے کے اوپر ڈالر رکھا ہوا تھا. یہ 2022 2018 میں بلکہ ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی جب. اچھا آپ اس سے تھرڈ ٹائم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اس وقت انہوں نے 100 روپے کے اوپر زبردستی ڈالر فکس کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد مفتاح صاحب اور پھر اسد عمر صاحب کے دور میں جو ڈی ویلیویشن ہوئی تو ان دونوں کا جو امپیکٹ تھا وہ صرف پہلے سال میں 300 بلین کا ایڈیشنل امپیکٹ آیا تھا. اور پھر باقی وہ ہسٹری ہے کہ جی وہ ظاہر ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس ساری کارروائی کا 1 روپے 15 پیسے رزلٹ آیا تو پھر نہ کرنا بہتر تھا. ایک اچھا دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ جو وہ بہت ریلیف اور جس کے اوپر جناب پرائم منسٹر صاحب نے ایک لیٹر آف اپریسیشن اور سرٹیفکیٹ ایشو کیا باضابطہ ان رائٹنگ گرین پین کے ساتھ, وہ انہوں نے دیا جی کہ آپ نے جو 7 روپے 68 پیسے جو بجلی کا ٹیرف کم کیا, آپ کو یاد ہوگا یہ مارچ میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا اور بڑے اشتہار روڈوں کے اوپر تھے, الحمدللہ کر دکھایا وغیرہ وغیرہ. اس سارے کا نتیجہ سارا سامنے آ گیا تھا. اور اس سے پہلے بھی تھا لیکن وہ اس میں نہیں تھا. پہلے ہم لوگ کہتے رہتے تھے تو ہماری آپ کو پتا جرنلسٹ از نیور لائک بائی دی گورنمنٹس, تو اس کو برش اسائڈ کرتے تھے. سارے دے لائک دم جرنلسٹ ویری مچ. جب وہ آپریشن سندور کے اس پہ بڑا ہم نے ان کو سپورٹ کیا اینڈ دیٹ از فار دا کنٹری رائٹ. جو اچھا کام ہوگا جی اس کے اوپر تو سپورٹ نیچرل ہوگی. اچھا لیکن اگر کنٹینجنٹ یور سپورٹ از کنٹینجنٹ آن. اوکے فیئر انف. تو جو پبلک ہیئرنگ تھی آپ نے گمن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو آلموسٹ ایوری بزنس مین سیڈ کہ جی وہ جو آپ نے اپریل میں اناؤنس کیا تھا 7 روپے 68 پیسے کی ریلیف یا 7 روپے 41 پیسے کی ریلیف, وہ بھی تک ہوئی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ دیٹ ہیز گون ان ایئر. ایک تو وہ پہلے پورا تھا نہیں, وہ 4 روپے 4.5 روپے کا وہ ریلیف تھا. اور جو ریویژن ہوئی تو اس نے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو 5 روپے تو وہ تھا ہی نہیں, یعنی 34-35 روپے سے ٹیرف کم ہو کے آپ نے کہا تھا کہ جی 29 اور پھر 29 سے SIFC کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ 25 روپے کے اوپر آئے گی یا $9 سینٹ کے ایکویلنٹ ہوگی. انہوں نے کہا جی وہ تو 30 سے اس نے ریورس گیئر لگا لیا اور اب 34-35 روپے کے اوپر ہے. تو they are not happy with the implementation جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ابھی تک کم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشیل تھی, پروجیکشن پہ تھی نا میرے خیال میں. کیانی صاحب بھی لاسٹ کا گھومن صاحب اباؤٹ دس بیکاز واٹ یہ جو انہوں نے جو کہا تھا کہ 7 روپے یہ انہوں نے ورکنگ کی تھی آن دا بیسٹ پاسبل پروجیکشنز آئی تھنک. تو وہ ہم گھومن صاحب سے پوچھیں گے, بٹ بیفور دیٹ آئی وانٹ ٹو کم ٹو یو بیرسٹر صاحب. جو کیانی صاحب نے کہا کہ یو ور انوالوڈ ان دیٹ, وائی ادھر آپ کو لگ رہا تھا کہ دے ہیو ڈن این اپروپریٹ اسٹڈی یا فور کاسٹ, وہ جو ریٹ آف ریٹرن اور وہ جو سارے وہ کرتے ہیں وہ کیا انہوں نے کیے تھے؟ اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی ہیڈ وائس مائی کنسرن. Oh, you did? Okay. I did. I did at... and you still you retained your job, right? No, I didn't. Oh, you I left my job. And that was one of the primary reason for that. Okay. کہ اس پہ میں نے ریڈ فلیگ ریز کیے تھے کہ جی یو آر گوئنگ انٹو اے کیپیسٹی ٹریپ اینڈ یو آر اوور کانٹریکٹنگ. سو دیٹ کس سن کی بات ہے؟ دیٹس اراؤنڈ 2015-17 جو. ہاں جی. سو دیٹ واز دا پیریڈ وین یو ور کانٹریکٹنگ وداؤٹ اینی پلاننگ with the Chinese IPPs. Not only Chinese but with every investor. Okay. So it was like you are shooting in the dark. ٹھیک ہے جی, آپ مٹیاری بھی لے آئے, اس میں بھی آپ کیپیسٹی پیمنٹ, وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ ٹرانسمیشن لائن میں کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. میں نے کاسا نیگوشیٹ کیا ہوا ہے اینڈ دیٹ از ڈیپینڈنگ آن دی ایکچوئل الیکٹریسٹی دیٹ فلوز. اگر نہیں ہوگی تو آپ پیسے نہیں دیں گے. مٹیاری جتنا خریدو اتنے پیسے دو, یہ نہیں کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اس میں اس کے مطابق دیں. سو دیٹ واز ون آف دا ڈپارچر. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں جو آئی پی پیز کا جو اسٹرکچرل ٹیرف کی ایشوز نہیں ہے. دیکھیں اگر انہوں نے ڈیٹ لیا ہے, ایکوٹی ہے, دے ہیو ٹو بی ریٹرنڈ ویدر اور ناٹ یو. ہاں, اگر آپ یہ ڈیفینس لے رہے ہیں کہ جی میں تو آپ کو چلانا ہی نہیں چاہتا, تو پریسائسلی اسی وجہ سے یہ سرکٹ بریکرز ٹیرف میں دیے گئے ہیں کہ آپ چلائیں نہ چلائیں یہ رسک آپ کا ہے, آپ نے ہمیں پیمنٹ کرنا ہے بیکاز آر ڈیٹ اینڈ دی انویسٹرز اینڈ دا لینڈرز آر دیئر ٹو بی پیڈ. سو اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یو اوور کانٹریکٹڈ
اینڈ سیکنڈلی آپ کی جو میکرو اوور کانٹریکٹڈ یعنی کہ سپلائی زیادہ بہت آپ نے بہت زیادہ کر لی اور ڈیمانڈ آپ نے اس وقت گروتھ انویسٹ کی تھی اراؤنڈ 7%, اور وہ کانٹریکٹ ہو گئی, پھر کووڈ آ گیا, پھر آپ کی اکانومی تھوڑی پیریڈ آف ٹائم کے لیے گئی, پھر ابھی 2.1%, 2.2, تو اس پہ تو اتنی کیپیسٹی ایبزارب ہو ہی نہیں سکتی. اوکے آنسر, آئی نو یو وانٹ ٹو another point, but I just want to ask you a question on this کہ کیا جو ان کا جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور وہ بھی مجھے کافی ویلڈ لگتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جی اور تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہمارے پاس, تو وی ہیو ٹو گیو, اتنی زیادہ مراد جو ہم دے رہے ہیں اس کے بغیر کوئی نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ آئی ایگری ود دیٹ گورنمنٹ پالیسی از رائٹ بیکاز یو ہیو ٹو انسینٹیوائز. دا پرابلم از ناٹ ود دا جنریشن, too much incentive. ہاں, دا پرابلم از ود دا ڈسٹریبیوشن. For every 100 units, you are recovering 78 units. So 22 is the missing units problem. وہاں کوئی فوکس نہیں کر رہا. ابھی بھی میں نے لاسٹ ویک ایک سیمینار اٹینڈ کیا آن دی الیکٹریسٹی تھیفٹ, جو کہ لیسکو نے اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز نے کیا تھا, اور ان کے لیے میں نے لا بنایا تھا 2014-15 میں, جب ہم نے پی پی سی اور سی آر پی سی کو امینڈ کیا, ایز اے کرمنل اوفینس بنایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے گراؤنڈ میں دیر از اے کلوژن تو آپ ریکور نہیں کر سکتے. سو دا پرابلم از ناٹ ود دا جنریشن, دا پرابلم از ود دی ریکوری آف دی number of units so that it goes back and you are able to pay to the generators. وہ جب نہیں ہوتا پھر آپ کا سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے. ابھی ایک اور جو انہوں نے کام کیا, سرکولر ڈیٹ کو انہوں نے سواپ کر دیا ود دا ڈیٹ, سو دا کنزیومرز آر پیئنگ ٹوائس. انیشلی میں نے بل دے دیا, وہ ریکور آپ نے 78 روپے کی ہے 100 کی بجائے, اور وہ جو 22 روپے آپ نے فائنینس کیا ہے through the banks, وہ again they are coming back as a debt surcharge to me in the consumer. So there is a double dip. تو یہ آپ اس کی تو بات نہیں کر رہے جو انہوں نے سیکیور کیا تھا لون فرام 1.275, نہیں وہ ابھی تک وہ جی 1.275 ٹریلین وہ ابھی تک میرے خیال میں ہیلڈ ہے. ویل آسک گھومن صاحب اباؤٹ دس. جی پلیز کیری آن. سو دیٹس دی سیکنڈ ایشو کہ جی آپ یو کیپ آن بلڈنگ سرچارجز and not addressing the real issue, and that is the recoverability of the number of units and the amounts to pay the generators. Okay. اور میرے خیال میں there is no problem on the structure of the tariff, it's the issue of the implementation. اور آپ ٹیک اینڈ پے پہ جو ہے نا میگا انویسٹمنٹس نہیں لا سکتے. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے ایک نیا انسٹرومنٹ انٹروڈیوس کیا ہے آئی جی سیپ, اس میں بجائے سارے پبلک سیکٹر پروجیکٹس ہیں. وی ایگری ود دیٹ, اپریشیٹ, بادشاہ کریں, داسو کریں, مومند کریں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بھی کریں. آپ کی فورن جی جی کورین کی انویسٹمنٹس ہیں, ایف ڈی آئی اراؤنڈ 3 to 4 billion ان کے پی, دے وانٹ ٹو انویسٹ, وہ نہیں آ رہی. اچھا کوہالا another it's in AJK. You think that's got to do with what, the concept of energy security or? No, it has to be because they are based on hydropower, and they are going to displace your expensive fuels which are on imported coal and furnace oil وغیرہ. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو بتاؤں, یہ جو کوہالا ہے دیٹس 1124 آن دی کوہالا ریور یا نیلم ریور, اس پہ اگر آپ یہ آج اسٹیبلش کرتے ہیں, کیونکہ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو کینسل اٹ آؤٹ, وہ اگر آپ کینسل آؤٹ کرتے ہیں آپ کے پرائر یوزر رائٹس انڈر دا انڈس واٹر ٹریٹی وہ بھی پریجوڈس ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے that is also in abeyance right now. No, but we don't recognize it's in abeyance. It does not matter if you recognize or not. They're going to send you the water as much as they feel. No, they can't, because under the international law there is a certain procedure for suspension and for abeyance and for termination. They cannot just unilaterally walk out of it. اس پہ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں کریں گے. ضرور کریں گے, بیکاز ہم نے بھی پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام کیا ہے, اس میں یہی ہے جی کہ جو a lot of countries violate international, look at Israel, they are violating international law, and there's nobody there to stop them. India کو میرا خیال میں جو اسٹاپ کرے گا اور جو اسٹاپ کر سکتا ہے وہ چائنا نے بھی ایک شروع ہو گئے نا, انہوں نے بھی ایک وہ کیا ہے. That perhaps will be a better way to proceed with the count to be able to deal with that, because look at Kashmir. I mean, there are many laws and human rights violations and blah blah blah, but they're doing what they're doing. But anyway, we'll take a short break here. When I come back, we'll go to Mushtaq Ghuman Sahab and ask him what he thinks about this strategy of reducing utility rates. Please stay with us if you can.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی گھمن صاحب آپ بتائیے گا, جو کیانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو پرائس ہے وہ زیادہ نہیں کم ہوئی, اٹس 1.53 آئی تھنک یو مینشن 1.15 روپیز کم ہوئی ہے ابھی ود آل دیز تھنگس. بٹ اف آئی ریکال کریکٹلی آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں یہ ضرور لکھا تھا کہ یہ ساری پروجیکشنز ہیں, کہ یہ جتنی بھی ہیں ابھی تک ایسٹیمیٹس ہیں, unless these things are realized these projections will not come to pass. اور projection کا بھی پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں. is that your assessment still؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو 7.5 روپے کے قریب جو ریلیف جس کا ذکر کیانی صاحب نے بھی کیا ہے, وہ اس وقت انہوں نے تھوڑی سی مطلب لوگ جو تھے انڈسٹری بہت شور کر رہی تھی, لوگ بھی شور کر رہے تھے کہ یہ ٹیرف بڑا ہے, زیادہ ہے, تو پھر انہوں نے کہا یا کچھ کام کریں. تو انہوں نے ایک سمجھے کہ میک اپ سا کیا کہ ایف سی اے کی جو کوئی پروجیکشن تھی اس کو بھی اس میں ڈالا, فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ چارجز ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ڈال دیا, پھر کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جو تھی اس کو بھی ڈال لیا, اور تھوڑا سا کچھ اور جو انہوں نے ایڈیشنل پیٹرولیم لیوی لگایا تھا 10 روپے پر لیٹر جو تھا, وہ اس کے کچھ پیسے ڈال کے, تو انہوں نے اس وقت تو تھوڑا سا ایک میک اپ کر کے لوگوں کو شو کرنے کے لیے کہ ہم نے بڑا کام کیا, لیکن وہ تھا عارضی طور پہ ہی. اصل میں جو مطلب آپٹیمسٹکلی تھوڑی دیر کے لیے, جی تو وہ انہوں نے ویسے اس وقت کہا بھی تھا کہ اس فار 3 months, مجھے یاد پڑتا ہے ابھی تک اتنا ہی انہوں نے کہا تھا. وہ جو پیٹرولیم لیوی ڈائیورٹ کر دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم یوٹیلیٹی پرائسز کم کریں گے, رائٹ, یہ جو اس کی بجلی کی قیمت تھی وہ کم کرنے کے لیے اس کو انہوں نے یوز کیا تھا. مگر اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو ہمیں بیسک جو ٹیرف جو بھی کم ہونا تھا وہ تو ہونا تھا جب ری بیسنگ ہونی ہے. تو وہ جو تھے جو کیو ٹی اے ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا, اس کا امپیکٹ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو جو بھی ہے, اور ایف سی اے کا 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تو ختم ہو گئے, اور وہ جو اب وہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے اس میں 1 روپیہ 15 پیسے جیسے کیانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کم کیا ہے پر یونٹ. اور مگر اس میں ایشو یہ ہے کہ جو 10 روپے لگایا تھا انہوں نے ایڈیشنل پی ایل, اس کا امپیکٹ کہیں نظر سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی 1.5 روپے میرے خیال میں شاید کچھ بن رہا تھا. تو وہ اس وقت جو ہے وہ اس میں کنفیوژن ہے. باقی یہ کہ جو ٹیرف میں کمی جو Did you look at the report جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایل کا نظر نہیں آ رہا بالکل, وہ رپورٹ جو انہوں نے جو فائنانس یہ جو جس ہیئرنگ کا ذکر کیانی صاحب نے کیا تھا جو پچھلے بدھ والے دن ہوئی تھی, تو اس میں بھی یہ ذکر جو انڈسٹریل سے انہوں نے کیا تھا کہ جی وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس مطلب وہ باقی نظر لگتا نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی تو ٹیرف جو آ رہا ہے وہ جو انہوں نے ابھی ریسنٹ ڈٹرمن کیا ہے سبسڈی اس میں انکلوڈ کر کے وہ آ رہا ہے. مگر یہ کہ ابھی اگلے جو کیو ٹی اے کی ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ جو ہے, اگر تو جو ہے وہ سپتمبر اکتوبر نومبر میں یہ کرتے ہیں اس میں, تو پھر 2 روپے 10 پیسے اس کی کمی کیو ٹی اے میں ہو جائے گی. اور اگر جو ہے اگست سپتمبر اکتوبر سے کریں گے تو پھر وہ 1 روپے 75 پیسے تو وہ ہوگا. پھر اس میں بھی ہے, اب ظاہر ہے, لیکن اس پہ پہلے اس نے منسٹر نے یہ کلیئرلی کہا تھا, ایک انہوں نے بریفنگ کی تھی جس میں کیانی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, تو منسٹر نے یہ واضح کیا تھا کہ کیو ٹی اے کا اور ایف سی اے کا کوئی اگر امپیکٹ آتا ہے نیگیٹو یا پازیٹیو تو وہ پاس آن ہوگا. تو وہ پہلے کلیئر کر چکے تھے, مگر وہ اس وقت انہوں نے فوری طور پر بلے بلے کرنے کے لیے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور پھر وہ 7.5 روپے کر دیا, لیکن اس میں تھا روپیہ 1.5 روپے کے قریب ہی تھا جو وہ تھا, ادروائز کچھ بھی نہیں تھا. اوکے, آئی ول کم ٹو کیانی صاحب. بتائیے گا کہ یہ آبویسلی جو گھمن صاحب بتا رہے ہیں کہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ ایف سی اے, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کیو ٹی اے, یہ سارے آر آبویسلی پارٹلی بیسڈ آن دا فیول دیٹ وی امپورٹ. تو گیون دا اسٹیٹ آف کانفلکٹ مڈل ایسٹ میں بھی ہے, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ ایک اور اٹیک تو ضرور کریں گے بیکاز آف ٹو ڈائیورٹ فرام ایپسٹین, جو بھی ان کی لاجک ہے. تو isn't that going to rise
I mean, basically, isn't that what international? Frankly, جو FCA ہے یا جو QT ہے, ان دونوں کے اوپر یا نیچے جانے میں نہ کسی گورنمنٹ کا کوئی قصور ہے اور نہ ان کا کوئی کمال ہے. وہ اٹس پاس تھرو, اوپر جائے گا تو پاس آن ہو جائے گا کنزیومر. اور یہ بڑی دیر سے ہو رہا ہے, یہ انہوں نے تو نہیں کیا, یہ تو بڑی دیر سے. ہاں جی, یہ جب سے یعنی یہ IPPs کا کنسیپٹ آیا پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا, تب سے یہ بٹ واٹ از the international projection for oil prices? لکیلی جو اس سارے پروسیس میں یعنی وہ جو 1 روپے 15 پیسے والی بات تو کرتے ہیں, لیکن ہم جو مین چیز ہوئی ہے نا, وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو فرنس آئل کا کمپوننٹ تھا وہ آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو گیا. تھوڑا بہت اسٹارٹ اپ کے لیے کہیں چاہیے ہوگا, کوئی 2-4 پلانٹ اگر چلانے پڑیں گے تو جو انٹرنیشنل پرائس ہے جینکوز کے لیے جنریشن جو کہ گورنمنٹ, ہاں جی, ان کے اوپر کوئی بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. البتہ جو اپنا یہ ہے LNG کی کاسٹ تو اگر مڈل ایسٹ میں اوپر جائے گی, ہماری اس کے ساتھ لنک ہے 13.39% یا 10%. وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب یا اس کے بعد بھی جو ندیم بابر صاحب کے دور میں جو دونوں آئل پرائس کے ساتھ برینٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں, تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ اچھا خاصا ہے. تو مطلب اس پر کوئی کنٹرول نہیں, اگر وہاں کو کم ہو گئی تو بڑا اچھا ہے, وہ پھر مطلب. ہاں جی, سو دیٹس اے پرابلم. جی سر. اچھا جی, اس میں ایک تو یہ مس نومر ہے کہ آپ جب نیگوسیشنس کرتے ہیں تو بائی آل مین فار انڈیفینٹ پیریڈ آپ کا ٹیرف کم ہوگا, کیونکہ QTA اینڈ FCA تو ود ان 1 month یہ سویپ ہو کے اینڈ اٹ ول کم انٹو اے پازیٹیو امپیکٹ, تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں, 1 مہینے کا وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے, تو اس کا زیادہ جو لائف ٹائم ہے نا, دیٹس اے 1 month. ٹھیک ہے, تو کنزیومر ول گیٹ اے شاک کہ جی یہ کیا ہوا, ریڈکشن ہوگی, کیونکہ دیر از اے میکینزم کے بیس ٹیرف الگ ہے, QTAs الگ ہیں اور FCA الگ ہے. سو نمبر 1. نمبر 2, دیر از اندر ویری لومنگ جو تھریٹ ہے ایکچوئل الیکٹریسٹی مارکیٹ کو, وہ ہے نیٹ میٹرنگ اینڈ سولرائزیشن. وہ یہ اکاؤنٹ فار نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے, آئی ڈونٹ نو ڈیلیبریٹلی اور ان دا کنزیومر انٹرسٹ. half of more than half, maybe probably even 80 to 85% of our politicians جو ہیں, جو MNAs ہیں, انہوں نے میٹرنگ تو انہوں نے تو سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں, اور ریکارڈ میرے خیال میں 2.2 ٹریلین کے کوئی سولر پینلز پاکستان میں اسٹاک ہو گئے, اور چائنیز آ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان میں کہ اتنی لارج scale of imports ho chuki hain of the solar, and these are all middle income people because the poor can't afford it and the rich have gender fancy, so your better consumers are getting out of the grid, aur jo piche reh gaye hain un pe better consumers as in jo pay karte hain apne bills, paying consumer jo documented hain wo nikal rahe hain, to baki jo reh rahe hain un pe sara boj jaise hum kehte hain capacity, stranded cost, cross subsidize, pay or take وہ سارا ان پہ لوڈ ہو رہا ہے. اور اگر جو بیٹریز کی کاسٹ لو ہو گئی یہ سولر پینلز کے ساتھ, تو دین دے آر آؤٹ آف دا گریڈ, وہ پھر آپ کے پاس بیک اپ میں بھی نہیں آئیں گے. سو یہ میرے خیال میں دے کانٹ ہولڈ ٹیکنالوجی فار another 2-3 years. اور and also you know the load shedding is not something that's come up, مطلب اگر آپ کے پاس اپنا سسٹم ہے تو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے. پھر ہماری آئی تھنک اب ہمارا جو الیکٹریسٹی کی جو ہے کمپنیز, دے ڈونٹ ٹیک اینی بلیم فار اگر وہ چارج آئے اور آپ کی ایکوپمنٹ جل جائے, سو دے ڈونٹ ٹیک اینی ریسپانسبلٹی. اور تیسری بات ہے جو الیکٹریسٹی مارکیٹ, وہ اس میں ویلنگ الاؤ نہیں کر رہے اور اس کو اتنا لوڈ کر رہے ہیں کہ وہ انکمپیٹیٹیو رہ رہی ہے. تو اگر آپ ویلنگ اتنے ہائی کاسٹ پہ کر رہے ہیں تو ہاؤ کین یو انوگریٹ دی الیکٹریسٹی کمپیٹیٹیو مارکیٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ڈسکوز میرا خیال میں دے آر فائٹنگ دیئر لاسٹ بیٹل, کیونکہ دے کی ناٹ ہولڈ دا ٹیکنالوجی فار لانگ. یہ سولر پینل آئیں گے ہی آئیں گے, بیٹریز کاسٹ ریڈیوس ہوگی, لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے جائیں گے, اور آپ کو ویلنگ کرنی پڑے گی. بیکاز اٹریکٹیو بہت ہے نا جی, یو نو یو آر ناٹ لائبل فار اینی میجر any cost یا load shedding, مطلب there are many I'll come back to you. We'll take a short break. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جسٹ فار یور انفارمیشن, ہم تینوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سب کے پاس سولر میٹرز, سولر پینلز لگے ہوئے ہیں. بٹ اینی وے آئی اسٹارٹ آف اینڈ دے آل وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اسٹارٹ وتھ کیانی صاحب. اچھا, میں جب بیرسٹر صاحب نے مس نمبر کی بات کیا نا, اس میں ایک اور مس نمبر ہے کیا کہ بیرسٹر صاحب بھی اور گورنمنٹ بھی اس چیز کو بالکل کاؤنٹ نہیں کر رہے کہ جو آف گریڈ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سولر پینلز کے اوپر, اور بالکل آف گریڈ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جنہوں نے گریڈ میں آنا تھا اور وہ نہیں آ رہے, اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں کر رہا. ایک دوسرا, ہم اس چیز کو بھی بھول جاتے ہیں
کہ 2 گورنمنٹس پنجاب اور سندھ یعنی آدھے پاکستان سے زیادہ کا آلموسٹ 70% کا جو پاکستان ہے اس میں وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مڈل کلاس سے بھی نیچے ہیں جو پے نہیں کر پاتے. تو ایک تو مطلب یہ ایک پازیٹیو چیز ہے میرا خیال اس کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے کہ جو پے گریڈ کی انرجی کنزیوم نہیں کر پا رہا یا اس کو پے نہیں کر پا رہا اس کو تو اسٹیٹ سپورٹ کر رہی ہے ون وے اور دی ادر. لائف لائن کے انڈر 200 یونٹ وہ تو جی ایک بتی جلا لو تو 100 سے زیادہ نہیں ہو جائے گا. نہیں تو آپ نمبر دیکھیں نا جی, وہ جب آپ منسٹرز کی تقریر سنیں تو وہ کہیں گے جی وہ 68% کنزیومر وہ ہے جی جن کی ہم نے بجلی کے ریٹ کبھی بڑھائے نہیں, یعنی وہ 2 روپے 4 روپے والے. نہیں کہنے میں وہی جو گومن صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ کہنے میں کیا حرج ہے, یو جسٹ گیو اٹ. نہیں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ وہ آن ریکارڈ رکھتے ہیں نا جس کی بیسس کے اوپر وہ پالیسی بناتے ہیں. صحیح. اچھا تیسری چیز یہ کہ جی یہ جو سولر پینلز کی امپورٹس ہے نا, دس از ناٹ اونلی سولر پینل امپورٹس, دس از منی بیسڈ منی لانڈرنگ, ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ, اور جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کافی نہیں اٹس ناٹ اے سیریس چارج, اٹس ان فیکٹ ریئلٹی, اور یہ فیکٹ ہے. اس کے اوپر انڈر انوائسنگ ہوئی ہے صرف 3 کمپنیوں, خیر نارمل ہمارے ہاں وہ بھی ہے. نہیں جی 3 کمپنیاں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں پشاور کی جو ایک ہی پلازے میں ایک ہی کمرے کے یہ ساتھ کے آفسز میں بیٹھتی تھی, اور انہوں نے 75 بلین کی امپورٹس کی جو امپورٹ تھی ہی نہیں, اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی فرام ہیئر ٹو دبئی اینڈ دبئی سے ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ سے پتہ نہیں کدھر. تو اس لیے یہ جو نمبرز ہیں نا ان کو بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیک ود اے پنچ آف سالٹ. فیکٹ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ نہ گورنمنٹ کو اور نہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پاور سیکٹر کے اوپر یہ ساری اپریسیشنز ایک دوسرے کو ہاں جی, جب تک آپ کے پاس سارے فیکچوئل آن گراؤنڈ. مگر کیانی صاحب کون سا سیکٹر ہے ہمارا جو امپیریکل اسٹڈیز پہلے کرتا ہے پھر پالیسی بناتا ہے؟ ہمارے تو پالیسی پہلے بن جاتی ہے بیکاز دے گیٹ امپریسڈ وتھ کہ جی ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے. نہیں لیکن یہ تو وہ سیکٹر ہے نا جو آپ کے ملک کو لے کے ڈبو رہا ہے. No, that doesn't matter. We don't operate that way. جس نے انڈسٹری بند کر دی ہے, جس نے مڈل کلاس ختم کر لی ہے, اور آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایک کنزیومر کیٹیگری رہ گئی ہے بٹوین 400 میگا واٹ اینڈ 400 یونٹ اور 700 یونٹ والے. انہی کے اوپر آپ ٹیکس بھی کا سارا بوجھ بھی انہی کے اوپر ڈال رہے ہیں, ٹیرف کے سارا امپیکٹ بھی, مطلب وہ and that explains 44.2% poverty level in this country جو کہ ورلڈ بینک نے کیا. کتنے لوگوں کو کراس سبسیڈائز کریں گے. That's right. جی گھمن صاحب I know you want to speak on net metering. تو ایک جو کیانی صاحب نے کہا نا 400 اور 700 والے, وہ میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں اور انہوں نے سولر لگا لیا. اور یہ اصل میں 200 اور 300 کے درمیان والے لوگ ہیں, زیادہ تر وہ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اس کے درمیان, جن پہ زیادہ بوجھ, اب زیادہ یہ سارے امیر لوگوں نے لگایا ہوا ہے. جو 200 سے 300 جو مطلب یہ عام نارمل سے لوگ ہیں, میرے جیسے غریب لوگ. نہیں آپ جیسے غریب لوگ جو ہیں نا وہ انہوں نے جو جن کی 400 اور 700 والی کنزمپشن ہے انہوں نے سب نہیں لگائے ہوئے ہیں. برسٹر صاحب نے بھی لگایا ہوا ہے, ان کی بھی اتنی ہے. نہیں میں نے کہا نا آپ تینوں نے لگایا. I'm the only one who doesn't have solar panels. دوسرا یہ کہ اس چیز کو بھی ویسے دیکھنا چاہیے کہ جتنی سولرائزیشن ہوئی ہے اتنی ان کو جنریشن کرنی پڑتی مہنگے فیول چلا کے, تو وہ کتنے بلین ڈالر جو تھے یہ ان کو کنزیوم کرنے پڑتے اور کہاں سے آتے وہ. نہیں گھمن صاحب بٹ اس پہ تو آسان سوال ایک اور پڑتا ہے کہ جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کم از کم جو دے شوڈ بی ایڈجسٹڈ مطلب اتنے سولر پینل لگانے دیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں منیمل دینی پڑے. وہ نہیں ہو رہا نا. کیپیسٹی پیمنٹس دے آر کوائٹ اے لارج پورشن آف آور ٹیرفس. جی وہ بالکل بات صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے جو لاسز ہیں, یہ نیپرا میں بھی ڈسکشن کسی صاحب نے کی تھی پچھلی ہیئرنگ میں, کہ جو یہ لاسز کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئے ہیں, تو ان کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چونکہ لوگوں آف گریڈ کسی نے 4 پلیٹس لگائی ہوئی ہیں, کسی نے دیہات میں لگا لی ہیں, اور جہاں چوری ہوتی تھی یہ نہیں دیتے تھے, جو کنڈے لگائے ہوئے تھے انہوں بجلی نہیں دیتے تھے, وہ انہوں نے لگائی, تو اس کی وجہ سے لاسز ان کے کم ہوئے. بیسیکلی لاسز کم کوئی نہیں ہوئے ان کے بالکل کسی بھی لحاظ سے. جیسے مسٹر صاحب نے کہا اگر یہ لاسز کنٹرول کر لیں, ان کو کم کر لیں, تو پھر ٹیرف میں کمی آئے گی, اور ریکوری بہتر کر لیں تو ٹیرف میں کمی آئے گی. نہ تو
نہ تو کسی اور طریقے سے آ سکتی ہے. مگر یہ کہ برسا صاحب کا صوبے میں ان کو آپ کو پوچھیں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سیکرٹری صاحب نے بات کی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا جی یہاں ایک جگہ ہے دوابہ پشاور کے قریب, میں نے نہیں دیکھا ہوا, لیکن انہوں نے کہا جی 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ آبادی ہے, 1 میٹر نہیں ہے ادھر. سو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 4 کمپنیاں ہیں, 2 سندھ کی ہیں, بلوچستان کی ہے, اور اب تو برسا صاحب کی بلکہ 3 ہو گئی ہیں, کہ مطلب KPK کی 3 کمپنیز ہو گئی ہیں. تو مطلب یہ کہ 6 کمپنیز وہاں مسئلہ ہے. ہمارے پنجاب میں بھی ہے, مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ چوری نہیں ہے, مگر یہ ملتان سائڈ پہ کافی ہے, چونکہ ایگریکلچر بہت بڑا ایریا ہے, ایگریکلچر وغیرہ ہے, ٹوبا لوگ چوری کرتے ہیں. پر یہ برسا مانیں گے کہ یہ اصل میں 6 کمپنی یہاں مسئلہ ہے, وہاں تقریباً 300 350 یا 400 بلین کے قریب لاسز صرف ان جگہ پہ ہیں. باقیوں کے شاید پنجاب کے 100 بلین کے ہوں گے ٹوٹل 500 کے. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک بیرسٹر صاحب از اس کہ جو ہماری ایک پالیسی ہے ٹیرف ایکولائزیشن کی, جس پہ ہم پتہ نہیں اربوں روپے اباؤٹ 500-600 بلین ایٹ لیسٹ پر اینم ہمیں دینی پڑتی ہے سبسڈی فرام ایٹ دا ٹیکس پیئرز ایکسپینس. یہ کتنی عقل مند پالیسی ہے, اور یہ جو کمپریہنسو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی تو یہ خلل ہوگا نا, جیسے یا اور پرائیویٹائزیشن میں بھی ہوگا. نہیں, بالکل بات صحیح ہے کہ دیکھیں وائی شوڈ اے گڈ پیئنگ کنزیومر ان اے لیسکو ایریا شوڈ بی penalized for a tariff in پشاور ایریا. یہ تو مطلب ڈسکریمنیٹری ہے. تو اگر آپ کی کاسٹ آف سروس بری ہے اور ہائی ہے ڈیو ٹو یور پرفارمنس, تو آپ کیوں سزا سب کو دے رہے ہیں؟ آپ کی اگر منیمم بینچ مارک ہونی چاہیے موسٹ ایفیشینٹ, ناٹ موسٹ انیفیشینٹ یا موسٹ ہیونگ اے موسٹ مسنگ آف دا یونٹس پرابلم. تو وہ تو آپ سارے پاکستان پہ وہ کر رہے ہیں. آپ اس پرٹیکولر ڈسٹریبیوشن کمپنی کو کہہ رہے ہیں کہ یو گو آن ڈوئنگ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی, اور ہم اس کا ذمہ اٹھائیں گے. سو دیٹس اے بیڈ پریسیڈنٹ اینڈ پور گورننس, اور اوپر سے آپ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس پہ, بالکل دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس. ہاں جی, تو ٹیکس پیئر تو اگر اف یو آر اے گڈ کنزیومر ان سینس آف پیئنگ یور بلز اینڈ اے ٹیکس پیئر, دین یو آر گیٹنگ اے 3 اور 4 ٹائمز ہٹ. جو آپ کی ٹیکنیکل لاسز ہیں وہ بھی آپ بیئر کر رہے ہیں, جو آپ کے تھیفٹ ہیں وہ بھی آپ بیئر کر رہے ہیں, جو آپ یونیفارم ٹیرف سے جتنی سبسڈی ہے وہ بھی آپ بیئر کر رہے ہیں. تو ہاؤ مچ, اور ابھی اگر ڈیٹ سرچارج اف اٹ گیٹس افیکٹو تو وہ بھی آپ بیئر کریں گے. تو کیونکہ ڈیٹ سروس سرچارج انہوں نے کمٹ کر لیا ہے ٹو دی IMF کہ جی اگر نہ ہوا تو ہم بڑھائیں گے obviously. سو انلیس کہ آپ ان کمپنیوں کو کوئی بزنس ماڈل نہ دیں, آپ دیکھیں لا کا لا آپ بناتے جا رہے ہیں. بزنس ماڈلز تو وی آر ایکسپرٹ ایٹ اٹ, امپلیمنٹ ہمارے تو ایشو امپلیمنٹیشن. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے SOE لا لائے. We are good at making laws. Excellent. ہاں, تو SOE law we have good lawyers, that is why I've run out of time. So I apologize. میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں. تو انڈیپینڈنٹ کون ہوئے؟ جو ریٹائرڈ سیکرٹری تھے. تو وہ اگین دے آر اگین پارٹ آف. تو ہمیں انڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے نا جی, وہ جو بندہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ لیتا ہے. تو unless we مطلب ہے کہ you will be termed an independent lawyer if No, but he is getting a pension from the government, so how there come you go. He's hum jab tak we cannot he's independently dependent. Let's put it this way. So long we don't get rid of these babus, we can't get ahead. You can't get rid of the babus, they're running your country. Anyway, خواتین حضرات, آپ نے سنا پاور سیکٹر میں ابھی تک بہت سارے ایشوز ہیں, جو کہ پرائسز کم ہوئی ہیں. جو یوٹیلیٹی پرائسز گورنمنٹ سکسیزفلی کم کی ہے وہ 1.15 روپی پر یونٹ ہے, جو کہ بہت کم لگتا ہے, کیونکہ what is the total cost of the per unit right now? It's around 35, جس میں ٹیکس کتنا ہے؟ نہیں, ٹیکس کے بغیر اگر کہیں گے تو 65-70 پہ پہنچ جاتا ہے. ٹیکسز اگر ہم ٹیکس بھی ڈالیں تو 65 روپیز ہے, اور مطلب آدھا ہم ٹیکس دے رہے ہیں ان کو فار دی انکمپٹنس, اور آدھا ہم ادھر دے رہے ہیں. سو دیر از اے نیڈ ٹو چینج دی انٹائر اسٹرکچر. دیر ہیو بین نو ریفارمس. ایم آئی رائٹ گھومن صاحب؟ ریفارمس کی نوعیت بہت کم افیکٹو ہے. میرا تو خیال ہے کہ کوئی ان کی نیت ہی نہیں ہے, وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج 15 سال پہلے تھے. all right and you agree? بالکل 100%. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.